بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 25 میں آگے یہ بیان کرنا چاہتے کہ اگر مہر میں میاں بیوی کے اختلاف ہو جائے، زوج کا خاوند کے مثلا 25,000 تھا اور بیوی کا ہے نہیں 30 تا یا 35 تا وغیرہ زیادہ کا دعویٰ کرے، یا ایک جنس کا کہہ دی دوسرا کہ نہیں دوسری جنس تھی، تو اختلاف کی صورت میں پھر کیا فیصلے کرنا پڑتے، کیا حکم ہے، کیا مسائل ہے، اب یا سے وہ ذکر کر رہے۔ قول فرما رہے محمد رحمۃ اللہ علیہ جامع صغیر میں کہ ومن تزوج امرأۃ، اگر اس شخص نے خاتون سے نکاح کیا ثم اختلفا فی المہر، پھر مہر میں اختلاف ہو گیا۔ یہ جو مہر میں اختلاف ہو سکتے، نکاح قائم ہو صورت میں بھی ہو سکتا ہے، فرقت کی بات بھی ہو سکتا ہے، مثلا طلاق پڑ گئی، پھر وہ کہہ دی نہیں 25,000 نہیں تھا، مہر 50,000 تھا، لہٰذا اگر طلاق قبل دخول مجھے 25 دو، اگر کیا ہے بعد دخول پورے 50 دو، وہ کہہ رہا نہیں 40,000 تھا وغیرہ وغیرہ، یا موت کے بعد اختلاف ہو جائے، تو اس سے مسائل ذکر کر رہے۔ ثم اختلف فی المہر، مہر میں اختلاف ہوا، ایک کہہ رہے کہ نہیں اتنا تھا، دوسرا کہہ رہے نہیں اتنا تھا، تو کس کی بات معتبر ہے؟ فالقول قول المرأة الی تمام مہر مثلہا، مہر مثل کی پوری ہونے تک، پوری کرنے تک تو بیوی کا قول معتبر ہے۔ والقول قول الزوج فیما زاد علی مہر المثل، اگر مہر مثل سے زیادہ وہ کہہ رہی ہو تو پھر زوج کا قول معتبر ہے۔ آگے کہہ رہے وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اگر یہ صورت طلاق میں مہر میں اختلاف کی آئی اور دخول سے پہلے طلاق ہو گئی تھی، فالقول قوله فی نصف المہر، تو آدھے مہر میں پھر قول کس کا معتبر ہے؟ شوہر کا قول معتبر ہے۔ یہاں پر مہر مثل کی بات نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ، یہ طرفین کا مذہب ہے۔ وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف سے فرماتے القول قوله بعد الطلاق وقبله، طلاق سے پہلے ہو یا بعد میں ہو شوہر کا قول معتبر ہے۔ الا ان یأتی بشیء قلیل، ہاں اگر کچھ تھوڑی سی بات ذکر کر دینا تو اس کا خیر ہے۔ ومعناه ما لا يتعارف یا لا يتعارف مہرا لہا، جو مہر کے طور پر متعارف نہ ہو صحیح ہو، یہی قلیل کی صحیح تفسیر ہے۔ امام یوسف سے اب زوج کے قول کو معتبر سمجھتے ہیں، نہ دلیل دیتے ابی یوسف رحمہ اللہ ان المرأة تدعی زیادتا، خاتون زیادتی کا دعویٰ کرتی نہ، وہ کہہ رہے 50,000 مہر، خان کہہ رہے نہیں 40 سے، اور زوج کرو خاوند انکار کر رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ والقول قول المنکر مع الیمین، ما یمینی ہی، کہ منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتے، الا یاتی بشیء یکذبہ الظاہر فیہ، ہاں اگر وہ ایسا کام کرے کہ جو کیا ہو ظاہر کے خلاف ہو، ظاہر اس کو جھٹلائے، یا اسے استثناء وغیرہ کر دے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی صورت میں خاوند کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ وہذا، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ منکر مدعی علیہ ہے، لأن تقوم منافع البضع ضروری، منافع بضع کا متقوم سمجھنا، اس کی قیمت لگانا ضروری ہے۔ فمتى امکن ایجاب شیء من المسمى، جو ذکر کردہ شے کا واجب کرنا ممکن ہے نا، تو لا یصار الیہ، مہر مثل کی طرف نہیں جائیں گے، تو اس لیے وہی بس ہوگا۔ طرفین کہتے ہیں ان کی دلیل ہے کہ نہیں، طلاق قبل الدخول پر تو شوہر کی بات معتبر ہے، اگر بعد الدخول یا کوئی اور بات پیش آ گئی ہو تو پھر بیوی کی بات معتبر ہے۔ وہ کہتے وَلَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي الدَّعَاوِ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ، کہ دعووں میں اس شخص کی بات قول معتبر ہوتا ہے جس کے لیے ظاہر حال گواہی دے، ظاہر حال جس کے موافق ہو۔ وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، اور ظاہر تو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی جو حقیقی واقعی دنیا ہے نا، اس میں یہی لگتا ہے کہ جس کے لیے مہر مثل شاہد ہونا، بس ظاہر بھی اسی کے موافق ہوگا۔
لأنه الموجب الاصلی فی باب النکاح ہے، اصل شے تو یہی ہے، موجب اصلی ہے نکاح میں. وصار کالصباغ مع رب الثوب، اس کی مثالی سے جس ایک آدمی ہے اس نے کپڑے رنگ ساز کے پاس لائے کہ آپ ان کپڑوں کو رنگ لگاؤ، پھر اختلاف ہو گیا کہ آپ نے کہا تھا 200 میں رنگ لگاؤں گا اور وہ کہہ رہے نہیں میں نے تو 250 کا کہا تھا. تیسری صورت میں کیا کریں گے؟ جو قیمت رنگ ہے نا وہ دی جائے گی ختم کرنے کے لیے. اس طرح یہاں پر بھی مہر مثل ہے، بھی کرے 50,000 خائن کرے 40,000 مہر مثل دیکھیں گے، وہ جتنا بھی ہو بس وہی دیا جائے گا. وسرق الصباغ مع رب الثوب اذا اختلف فی مقدار الاجر، جب اجرت میں اختلاف ہو جائے جو پیسے ہے وغیرہ، یحکم فی قیمت الصبغ، تو اس میں رنگ کا جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ کتنے کا خرچ ہو چکا ہے. ثم ذکر ہونا، پھر امام قدوری صاحب نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان بعد الطلاق قبل الدخول القول قول فی نصف المہر، یہ جو بات کی ہے نا کہ قبل الدخول جب طلاق پڑ جائے نا تو اس صورت میں آدھے مہر میں زوج کی بات معتبر ہے. تو یہ کس جگہ کی روایت ہے؟ وہذا روایت الجامع الصغیر والاصل، یہ مبسوط وغیرہ اور جامع صغیر کی روایت ہے. اور جو جامع کبیر ہے اس میں الگ بات ہے. وذکر فی الجامع الکبیر یا وذکر فی الجامع الکبیر، جامع کبیر میں ذکر کیا ہے کہ انہ یحکم متۃ مثل، متع مثل دیا جائے گا. وہ قیاس قولہما، اور یہ کیا ہے؟ اما طرفین کے قول کا قیاس بھی ہے. لأن المتۃ موجبۃ بعد الطلاق، کہ مطابق طلاق کے بعد واجب ہو جاتا ہے کہ مہر المثل قبل، جس سے پہلے مہر مثل واجب ہوتا ہے. فتحکم یعنی فتتحکم کہو، تو اس کا فیصلہ ہوگا یعنی متع کا جیسے کہ مہر مثل کا ہوتا ہے. تو دونوں میں توفیق تطبیق کیسے کریں گے؟ جامع کبیر کی الگ بات ہے، صغیر اور مبسوط کی الگ بات ہے. ووجہ التوفیق، دونوں میں وجہ توفیق یعنی روایت جامع کبیر اور روایت جامع صغیر اور مبسوط میں وجہ تطبیق یہ ہے کہ انہو وضع المسألة فی الاصل فی الالف والالفین، مبسوط میں جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ 1000 اور 2000 کا ہے. مثلا شور کہہ رہے کہ میرے اوپر 1000 ہے، بھی کرے نہیں 2000 تھے. والمتۃ لا تبلغ هذا المبلغ فی العادت، متعہ تو اتنا زیادہ نہیں دیا جاتا جو اس مبلغ تک، اس رقم تک پہنچ جائے، اس مقدار تک، اتنا اماؤنٹ اس کا نہیں ہوتا. فلا یفید تحکیمها، اس لیے متعی کا حکم لگانا اور اس کو کیا کر دینا لازم کرنا فائدہ نہیں دیتا. ووضعها فی الجامع الکبیر، اور جامع کبیر میں پر جو مسئلہ ذکر کیا ہے فی المئۃ والعشرہ، 100 اور 10 میں ہے. مثلا بیوی کہہ رہی کہ 100 روپے ہیں، خاوند کہہ رہے کہ نہیں 10 ہے، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ متعۃ مثلها 20، متع مثل جو ہے چلو بس 20 جو 100 سے نیچے ہے 10 سے اوپر ہے بیچ کا ہے. فیفید تحکیمها، اسی صورت میں فائدہ دیتے کیونکہ اتنا زیادہ نہیں بنتا، 100 تک تو نہیں پہنچ رہا نا. والمذکور فی الجامع الصغیر ساکت عن ذکر المقدار، اور جامع صغیر میں جو بات ذکر ہے نا اس میں مقدار کی بات خاموش ہے، ذکر نہیں ہے. فیحمل علی ما هو المذکور فی الاصل، تو اس سے بھی وہی معنی لیا جائے گا جو مبسوط میں ذکر ہے کیونکہ اصل وہی ہیں. طرفین حضرات نے جو کہا تھا ان کی بات بھی ذرا مشرح کرنی چاہیے. کہہ رہے کہ وہ شرح قولہما، طرفین کے قول کی شرح تفسیر یہ ہے کہ فیما اذا اختلف فی حال قیام النکاح، کہ بیوی اور خاوند میں اختلاف اس وقت ہو جائے کہ نکاح قائم ہو. مثلا کہہ رہا تھا کہ نکاح مہر دوں گا، کچھ صبر کرو، ٹائم دو کچھ، بعد میں جب دینے لگانا تو 40,000 دے رہا تھا، بھی کہ نہیں 40 کیسے آپ دے رہے، 50 نہیں تھا کیا. کہ ان الزوج اذا ادعى الالف، زوج کہہ رہے کہ مثلا 1000 والمرأة کہہ رہی کہ نہیں الالفین 2000، فان کان مہر مثل الفن، اگر مہر مثل 1000 روپے ہو جیسے کہ شوہر کہہ رہا ہے 1000 کا، او اقل یا کم ہو، تو فالقول قولو، پھر تو
بات شوہر کی معتبر ہے. کان البین اکثر اگر مہر مثل 2000 یا زیادہ فالقول قولها پھر بات بیوی کی معتبر ہے کیونکہ وہ 2000 سے زیادہ ہو تو کم ہونے پر رضی ہو جائے گی کم کرنے پر. وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهَيْنِ تُقْبَلْ. مہر مثل اس کے لیے شاہد ہو یا بیوی کے لیے شاہد ہو ہر دونوں صورتوں میں جس نے بھی بینہ قائم کیا اسی کی بات معتبر ہوگی, اسی کا بینہ معتبر ہوگا چاہے وہ شوہر نے قائم کیا ہو یا بیوی نے. آگے کہہ رہے اگر ایسا ہوا کہ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ, اگر پہلی صورت میں انہوں نے کیا کر دیا دونوں نے بینہ قائم کیا تو پھر کس کی بات مانیں گے, شوہر کی یا بیوی کی. تو کہہ رہے کہ تقبل بینتها, بیوی کا بینہ قبول کیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ لأن تثبت الزیادہ, وہ زیادتی قبول کر بتا رہی ہے نا, ثابت کر رہی, اور بینہ تو اسی لیے ہوتا ہے نا, دعویٰ وغیرہ بھی زیادتی کے لیے بینہ سے بھی زیادتی وغیرہ ثابت کی جاتی ہے. اور فی الحال جسانی دوسری صورت میں بینتہ پھر کیا ہوگی, شوہر کی گواہی معتبر ہوگی. پہلی صورت کیا تھی کہ اس نے 1000 کا دعویٰ کیا تھا, مہر مثل کیا تھا 1000 تھا, اور دوسری صورت میں کیا تھا 2000 یا کچھ زیادہ تھا. کہ وہ فی الوجہ ثانی بینت بھی شوہر کی گواہی اس لیے معتبر ہے کہ لیے انہا تثبت الحط, وہ کمی ثابت کرتی. و ان کان مہر مثلها 1500, اگر مہر مثل 1500 بن رہا تھا نو 2000 تھا نہ 1000 تھا بلکہ بیچ کا تھا, تو تحالفا دونوں قسم کھائیں گے. تحالفا کا کیا معنی ہے کہ دونوں کیا کرے, قسم کھائے. وَإِذَا حَلَفَا, جب دونوں قسم کھائے تجب 1500, تو نفس مہر مثل جو 1500 ہے بس وہی کیا ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. پھر اس صورت میں اگر خاوند انکار کرے, قسم نہیں کھانا چاہ رہا تھا نا, تو 2000 واجب ہو جائیں گے کیونکہ بیوی سے بھی قسم کے لیے تیار ہے. اگر وہ انکار کر رہی اس صورت میں تو پھر 1000 واجب ہوں گے. هذا تخریج الرازی, ابو بکر جساس رضی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تخریج. وقال الکرخی رحمہ اللہ, امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یتحالفان, پہلے دونوں کیا کریں گے, قسم کھائیں گے, فی الفصول ثلاثہ, تینوں صورتوں میں, ثم یحکم مہر المثل بعد ذالک, قسم کے بعد پھر مہر مثل فیصل ہوگا, بس اسی سے کیا کریں گے, فیصلے کے طور پر مہر مثل واجب کر دیں گے, یا یحکم بمہر المثل. یہ تا اختلاف گزر گیا کس چیز میں زیادہ اور کم ہونے میں. اگر آگے کہہ رہے ولو کان الاختلاف فی اصل المسمى, اگر اصل مسمى میں اختلاف ہو جائے, زیادہ اور کم ہونے کی بات نہیں بلکہ اصل مسمى میں اختلاف ہو جائے, تو کہہ رہے کہ یجب مہر المثل بالاجماع, پھر صاحبین اور امام سے سب کی نزدیک مہر مثل واجب گلے, انه الاصل عندهما, کہ یہی اصل مہر مثل. وعند محسوس ہے کہ نزدیک تعذر القضاء بالمسمى, جو ذکر شدہ اس کا فیصلہ کرنا متعذر ہے, فیصار الیہ, مہر مثل کی طرف لوٹنا ہوگا, جانا ہوگا. آگے کہہ رہے اگر اختلاف ایک کی موت کے بعد پیش آیا, مثلا خاوند مر گیا, خاوند کے گھر والے لوگ سمجھ رہے تھے کہ 40,000 مرتبی نکاح نہیں 40 کا آتا تھا 60 تھا وغیرہ, ایسا اختلاف ہوا, تو پھر کیا کریں گے. کہہ رہے ولو کان الاختلاف بعد موت احدہم, اگر ایک کی موت کے بعد اختلاف ہو یا بھی مر گئی, گھر والے کہہ رہے تھے کہ دو ان کا جو مہر ہے وہ تو 60 بن رہا تھا, وہ کہہ رہے شوہر والے نہیں 50 بن رہا تھا. فالجو فی کالجو فی حیاتہما, یہ مسئلہ بھی اسی طرح جیسے حال قیام النکاح, زندگی میں جو اختلاف ہے نا ائمہ کو, یہ لأن اعتبار مہر المثل یسقط بموت احدہما, کہ مہر مثل کا معتبر کرنا نہ سمجھنا یہ کسی کی موت سے ساقط نہیں ہوتا. ولو کان الاختلاف بعد موتہما فی المقدار, اگر مقدار میں ان کی موت کے بعد اختلاف ہوا, فالقول قول ورثۃ الزوج عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ,
امام سے کے نزدیک خاوند کے جو ورثہ ہے ان کی بات معتبر ہے، ولا یستثنی القلیل، اور تھوڑا بہت جو ہے نا اس کا استثناء نہیں کیا جائے گا۔ وعند ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ القول قول الورثۃ، ورثہ زوج کا اعتبار ہے، الا یت بشیء قلیل، اگر اتنا کچھ بتائے کہ وہ مہر کے قابل نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے معتبر نہیں۔ وعند محمد رحمہ اللہ الجواب فی کالجواب فی حالۃ الحیات، کہ جس زندگی میں اگر دونوں میں اختلاف آ جاتا نا تو جو مسئلہ حل کیا جاتا وہی جواب جو ہے موت کے بعد بھی ہوگا، جیسے زندگی میں ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي اصل المسمى، اگر موت کے بعد اختلاف اصل مسمى میں، اصل جو ذکر شدہ شے ہے نا نام بتایا تھا اس میں اختلاف تھا، تو فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ القول قول من انکرہ، بس بات اسی کی معتبر جو انکار کر رہے، فالحاصل، تو سب کا حاصل ہے کہ انه لا حکم لمہر المثل عنده بعد موتهما على ما نبینه من بعد انشاءاللہ تعالی، امام سے کہ نزدیک موت کے بعد جو ہے نا مہر مثل کا حکم نہیں ہوگا، بعد میں بھی اس کا بیان کریں گے۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے، وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ، اگر شوہر بیوی وفات ہو جائے، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا، اور خاوند نے اس کے لیے مہر بتایا تھا، ذکر کیا تھا، نام وغیرہ، فَلِوَرَثَتِهِ أَن يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْ مِيرَاثِهِ، اب بیوی کے جو وارث ہے نا وہ خاوند کی میراث سے وہ مہر لے سکتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اگر مہر بتایا نہیں تھا کہ کیا کتنا ہے وغیرہ، فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک بیوی کے ورثاء کو کچھ نہیں ملے گا۔ وقال صاحبان فرماتے کہ نہیں، لِوَرَثَتِهَا الْمُهْرُ فِي الْوَجْهَيْنِ، نام بتایا ہو، ذکر کیا ہو یا نہ، دونوں صورت میں مہر دے گا۔ معنی ہو المسمى فی الوجه الاول، پہلی صورت میں جو مسمى ہو، معنی دونوں مر گئے تھے۔ اور بتایا بھی تھا، آگے کہہ رہے کہ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الثَّانِي، مہر مثل کیا ہوگا، پہلے میں ہوگا۔ وقال صاحبان فرماتے لِوَرَثَتِ الْمَهْرُ فِي الْوَجْهَيْنِ، نام ذکر کیا ہو، بتایا ہو یا نہ، معنی والمسمى فی الوجه الاول، پہلی صورت میں کہ ذکر کیا اس میں مسمى ہوگا، وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الثَّانِي، اور جس صورت میں اس نے مہر ذکر نہیں کیا تھا اس صورت میں مہر مثل ہوگا۔ اما الاول، جب مہر ذکر کی اس صورت میں مسمى ہی دیا جاتا ہے، ذکر شدہ، اس کی وجہ کہ پہلے ان المسمى دین فی ذمته، زوج کی ذمے میں یہ دین ہے، وقت تاکد بالموت، موت سے اور متاکد ہو گیا، پختہ ہو گیا، فیقضى من ترکته، تو اس کی ترکے سے یہ ادا کیا جائے گا، الا اذا علم انها ماتت اولا، ہاں اگر اس کو پتہ چل جائے کہ بیوی پہلے مر گئی ہے، فیسقط نصیبه من ذلك، تو پھر کیا ہوگا، اس کا جو حصہ ہے زوج کو، اس سے کیا ہو جائے گا، جو مہر تھا نا اس سے ساقط ہو جائے گا، میراث کے طور پر وہ اس سے حصہ نہیں لے سکتا۔ کہ اگر بیوی مر گئی مثلا نا، اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ دیا جاتا ہے نا، اولاد ہو تو 8واں حصہ دیا جاتا ہے، جب وہ پہلے مر گئی نا تو اس میں زوج کا حصہ نہیں رہا۔ محمد ثانی، دوسری صورت ہے کہ مہر ذکر نہ کیا ہونا، مہر مثل دیا جاتا ہے، تو اس میں صاحبین کی بات کی دلیل اور وجہ یہ ہے کہ وَأَمَّا الثَّانِي فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ كَالْمُسَمَّى، کہ مہر مثل سے اس کا حق کیسے ختم ہو سکتا ہے، یہ جو ہے نا مہر مثل مسمى کی طرح اس کی ذمے میں واجب ہو چکا ہے، پہلے اسقط بالموت، موت سے ساکت نہیں ہوگا، کما اذا مات احدہم، جسے کہ مرنے سے ساکت نہیں ہوتا کچھ۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے فرماتے کہ جب دونوں وفات ہو جائے نا، ان موتہما يدل علی انقراض اقرانہما، کہ ان دونوں کی جو موت ہے نا اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے جو کیا تھے، سگے لوگ تھے، اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے کیا تھے، ہم جولے، ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ جب بیوی مر گئی ہے، اتنا وقت گزر گیا ہے کہ اس کی جو کیا ہے ہم مثل خواتین تھی نا وہ بھی نہیں رہی، شوہر کی بھی ہم مثل نہیں رہے، اب تو کیا ہے اور لوگ شروع ہو گئے، تو فَبِمَهْرِ مَن يُقَدِّرُ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ، تو کس کے مہر سے قاضی مہر مثل کا اندازہ لگائے، کیونکہ اس کی جو کیا ہے ابا جان والی قریب کی خواتین نا
وہ تو مر گئی ہے، زمانہ ان کا منقرض ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو کس طرح سے مہر مثل کا فیصلہ کر دے گا؟ آگے مسئلہ ذکر کر رہے کہ ومن بعث لمرتی شیئن، اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کے پاس کچھ بیچ دیا، بکری بیچ دی کسی کے ذریعے یا کچھ اور یا سامان وغیرہ، فقالت، وہ سمجھنے لگی کہ ہوا ہدیۃ، یہ میری طرف ہدیہ آیا ہے۔ فقال الزوج، زوج نے کہا نہیں، ہدیہ نہ سمجھو، ہوا من المہر، مہر یہ ہدیہ کہاں دیتے، پہلے مہر دینا ضروری ہے ہمیں۔ فالقول قولہ، اس میں قسم کے ساتھ شوہر کی بات معتبر ہے، لأنه هو المملک، کیونکہ وہی مالک بنانے والا ہے نا اس سامان کا۔ فکان اعرف بجہت التملیک، تو تملیک کی جو جہت ہے اس سے وہ زیادہ واقف ہے۔ کیف، کیسے واقف نہ ہو؟ ان ظاہر بھی یہی ہے کہ انه یسعى فی اسقاط الواجب، پہلے تو یہی کوشش کرے گا کہ خود سے واجب دور کرے جو کیا ہے، مہر ہے۔ پہلے تو یہی کرتے کہ چلو مہر چھڑوا دو، کیا کر دو، مہر دو تاکہ بات ختم ہو جائے، بعد میں ہدیہ دیکھیں گے، ہدیہ بعد کی بات ہے۔ الا فی الطعام الذی یؤکل، ہاں اگر ایسا کچھ بھیجا تھا جو کھانے کا سامان تھا، فی الحال کھایا جاتا ہے، تو اس میں وہ نہیں کہ ایسا تھا کہ میں مہر کے طور پر دے رہا تھا، کیونکہ اسے کھانے وانے کوئی مہر کے طور پر نہیں دیتا، یا آٹا سالن والن کھانے کا جو سامان ہے وہ دیا ہو۔ فإن القول قول، اگر وہ بھی کہتے کہ میری طرف ہدیہ وغیرہ تھا، آپ نے جو کباب وغیرہ سیخ بھیجی تھی، سب کیا تھا، ہدیہ وغیرہ تحفے کا سامان تھا، تو پھر اس کی بات معتبر ہے، کیونکہ مہر میں سے لوگ کچھ نہیں دیتے۔ والمراد منہ، مطلب اسے کہ میں یکون مہیا لک، کھانے کے لیے تیار شدہ شے ہو، لأنه یتعارف ہدیہ، یہ یتعارف ہدیہ سے چیزیں ہدیہ سمجھی جاتی، متعارف ہے۔ فاما فی الحنطہ، اگر گندم و شعیر یا جو ہو، یا ایسا سامان ہو جو فی الحال نہیں کھایا جاتا بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا، فالقول قول، پھر تو شور کی بات معتبر ہے کہ میں مہر کے طور پر دے رہا تھا، لما بینا، جسے پہلے بیان کیا، یعنی اس کو تو اپنا نفقہ دے رہے، نفقے کے علاوہ جو کچھ کھانے کا سامان تھا جو فی الحال نہیں کھایا جاتا بلکہ اس پر محنت لگانی پڑتی، جیسے آٹا وغیرہ بنا کر پھر پکانا، اگر وہ بھی اس کو کھا رہی ہے نا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے لیے نفقہ ہے، نفقہ تو الگ ہے، اور مہر ہدیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب اس پر خود واجب شے واجب ہے، اس کا پہلے دینا ہوتا ہے۔ وقیل، بس کہتے کہ میں یجب علیہ من الخمار والدر وغیرہ، کہ وہ چیزیں جو واجب ہوتی خاوند پر، جیسے چادر، قمیص، کرتا وغیرہ لباس، لیس لو یحتسبہ من المہر، مہر سے نہیں شمار کر سکتا، لأن الظاہر یکذب، ظاہر اس کا جھٹلانے والا ہے، کہ ایسے قمیص، کپڑے وغیرہ لوگ مہر کے طور پر نہیں دیتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔